الحمد لله الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مخبر والسر عنده علام الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما فرض الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبآياته كلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب الجلال کا بہت بڑا فضل کرم و احسان ہے کہ اللہ رب الجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. ہمارے سیرت النبی کا الحمدللہ تعالیٰ سلسلہ چل رہا ہے. آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے 17واں درس 17 الحمدللہ. پچھلے ہمارے جتنے بھی جو گفتگو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والطائف وشق القمر اور ان سب تک ہو گئی. آج جو واقعہ ہمیں شروع کرنا ہے وہ واقعہ معراج شروع. یہ واقعہ معراج طائف کے بعد ہوا ہے اور واقعہ معراج سیرت نگاروں کے اکثر کے قریب 11 نبوی میں ہوا ہے مکہ. اور واقعہ معراج میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج. اسرا میں اور معراج میں فرق ہے، یعنی یہ مکمل واقعہ یہ 2 سفروں پر محیط ہے، ایک اسرا پر اور ایک معراج پر. اسرا کہتے ہیں رات کے وقت زمین پر چلنے کو، یہ زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں. پہلے تو یہ ہوا کہ حضرت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرماتے، اور ام ہانی جو ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بہن کے ساتھ خاص انسیت تھی، تو کبھی کبھی آرام فرمانے کے لیے آپ ام ہانی کے گھر پہ آرام کیا کرتے تھے. اور ان کا گھر بیت اللہ کے بالکل ساتھ تھا، تو بیت اللہ کے اندر آ کے یہ جو ترک برآمدے بنے تھے اس میں لکھا ہے کہ وہاں پر انہوں نے خاص قسم کا ایک ممبر بنایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے معراج ہوا اور وہ جگہ ام ہانی کا گھر ہے. وہاں پر اللہ کے اسلام تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو اجمالاً قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور حدیث پاک میں تو اس کا کثرت سے ذکر ہے اور تفصیلی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اجمالاً بیان فرمایا وہ سورۃ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، سورۃ اسراء کہہ رہے ہیں اس کو. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں پر چلتے چلتے ایک بات ہم عرض کریں
اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت بڑا کانسیپٹ کلیئر کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ نے سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں جو ہمارا پرسنل کریشن ہے ہمارا، اس کو کلیئر کیا ہے، جو نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشریت کی سب سے نکال دیتے ہیں۔ دو چیزیں اس کے اندر سمجھ لیجیے، بہت آسان ہے۔ نبی کی تعریف وہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جو انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا، آسان اس کی نبی کی ڈیفینیشن۔ اور نمبر دو، نبی منعم علیہم مخلوقات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، جو منعم علیہم ہے یہ جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا نا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ کون ہے، اس کو بھی اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، بعد میں باقی سب تو منعم علیہم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ نبی بشر ضرور ہے، اور سورہ کہف کے آخر میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیجیے آپ خود فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور ذہن میں درج کر دوں کہ یہ خیال کبھی نہ آ جائے کہ ہم نبی پاک جیسے بشر ہیں، یہ خیال نہ کہیں آ جائے ہم تو ان کے پاؤں کے ذروں کے ساتھ سمجھنے والوں کے برابر بھی نہیں، یہ فرق۔ اور یوحا الیہ نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ہماری بشریت سے اعلیٰ کر دیا کہ ہم نے جو اپنے نبی پر وحی بھیجی ہے یہ عام آدمی پر نہیں آ سکتا۔ ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ دوسری بات، ام ہانی کے گھر جبرائیل امین علیہ السلام اپنے کچھ فرشتہ کے ساتھ تشریف آئے، شرط پڑھنی آپ آئے، آپ نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ کئی خطبہ حضرات ہمارے مختلف اپنے محبت بڑے جملے کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تکیوں کو بوسہ دیا، کوئی کچھ، لیکن آپ نبی علیہ السلام کو جگایا، اور جگانے کے بعد آپ کو اٹھایا اور جا کر بیت اللہ میں لٹا دیا۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا ابتداءً ہم نے شب صدر جو ہوئے ان کا ذکر کیا تھا، اس میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے آخری شب صدر ہوا وہ واقع معراج سے پہلے ہوا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں جا کر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک شاق کیا اور آپ کے دل مبارک کو نکالا اور دل مبارک کو زمزم سے دھویا۔ اب دیکھو یہ زمزم کا پانی کتنا مقرر ہے، کتنا متبرر ہے، کتنا پاکیزہ پانی ہوگا کہ جس پانی سے نبی کے دل گھر کو دھویا جا رہا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ پاکی اس پانی سے حاصل ہوتی ہے جو پانی مطہر ہو، جو پانی کیا ہو، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر۔ طاہر کہتے ہیں وہ خود پاک ہے، اور مطہر کہتے ہیں وہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے امام صاحب کے قول کے مطابق جو مستعمل پانی ہے، یعنی جس پانی سے وضو کر لیا، وہ پانی طاہر تو ہے، وہ مطہر نہیں ہے۔ تو مطہر پانی سے وضو ہوتا ہے یعنی جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اتنا مطہر پانی۔ تو آب زمزم بھائی ایک بار گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ اور آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، آپ کے بچے بیمار ہو جائیں، آپ بیمار ہو جائیں، تو آب زمزم کی یاد کریں اور اس بیماری کی نیت کر لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ بیماری ہے، اس پانی کی برکت سے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے اعتبار اس حدیث کے جو ابوذر رضی اللہ عنہ کو زخم لگے تو یہ بیت اللہ میں جا کے چھپ گئے، تو انہوں نے زمزم پیے، پیتے رہے، حالات اچھے ہوئے، وہاں سے
اور فرمایا رسول اللہ یہ دیکھیں اب مجھے بل پڑنے لگے، میں بیت اللہ میں صرف زمزم پیتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تم نے اس چیز کا انتخاب کیا ہے جو خوراک بھی ہے شفا بھی ہے۔ آب زمزم اپنے گھروں میں اس کو ضرور رکھا کریں، اپنے گھروں کو آب زمزم سے خالی نہ کریں، سرکے سے خالی نہ کریں، شہد سے خالی نہ کریں، کلمنجی سے خالی نہ کریں۔ یہ 3-4 چیزیں ضرور رکھا کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ باقی یقین کامل تو پیر کامل، پیر کامل ہی کامل ہے، اسی بس یقین کامل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ تو آپ کا شق صدر ہوا اور پھر آپ کے دل اطہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت کو، ایمان کو، علم کو اور مزید اور بھرپور کیا۔ بلکہ اگر آسان لفظوں میں یہ بات کی جائے کہ آپ کے دل اطہر کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی گئی جو رب تعالیٰ کے انوارات کو برداشت کرنے کا متحمل ہوتا ہے۔ یہ آسان ہے۔ آپ کا سفر شروع ہوا، فرشتے براق لے کر آئے۔ یہ براق ایک سواری کی جنت تھی جو گھوڑے سے ذرا چھوٹی اور خچر سے بڑی تھی، لیکن اس کا اعتبار نہ دنیاوی گھوڑے کے اعتبار سے ہوگا نہ دنیاوی خچر کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ جنت کی سواری تھی اور اتنی اس کی سپیڈ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو جو سیر کرائی لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میری عقل میں نہیں آتی نہ آئے، اللہ نے فرما دیا سچ ہے، بس بات کرو لے گئے۔ آپ نبی علیہ السلام کا سفر براق پر جبرائیل امین کے ساتھ ہوئے۔ آپ کا سفر شروع ہوا، یہ زمینی سفر ہے جس کو اسرا کہتے ہیں۔ یہ آپ کا سفر شروع ہوا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اب راستے میں آپ نبی علیہ السلام کو کچھ افراد سے ملوایا، کچھ لوگ دکھائے گئے، کچھ ملوائے گئے، کچھ جگہیں آپ کو دکھائی گئی۔ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں پر نفل ادا فرمائیے۔ 4 جگہ پہلے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، 4 مقامات جو ہیں وہاں پر آپ کو نماز پڑھائی گئی۔ پہلی جگہ جو ہے وہ ایک بہت ایسی زمین تھی جہاں پر کھجوروں کا جھنڈ تھا۔ آپ نبی علیہ السلام کو سواری سے اتارا اور وہاں پر نفل پڑھوائے۔ آپ نبی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ، یہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہاں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، اس لیے آپ کو یہاں پر نفل پڑھوائے۔ آگے چلے تو دوسری جگہ وادی سینا ہے، شجر موسیٰ کی جگہ، وہاں پر آپ کو نفل پڑھوایا۔ جب پوچھا کہ عرض کی جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہاں پر نفل پڑھوایا۔ اور اسی کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ میرا بزرگ موسیٰ علیہ السلام کی خبر سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو یہ کانسیپٹ ہے، کئی لوگ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے علم لیتے ہیں، ان کو کون اسکالر بتاتا ہے، کون ان کو کچھ دیتا ہے، ہماری سمجھ سے یہ بات غلط ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں، بس میں وہ لفظ میں نہیں بولوں گا کیونکہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ اس پر ایک میں آپ کو مختصر سی دلیل بتا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، بلا مت کیجیے گا۔ یہ باتیں علمی ہوتی ہیں اور یہ باتیں سچی بات ہے کہ کچھ باتیں اس طرح کی ممبر پر بیٹھ کر ہوتی ہیں جو میرے مطالعے میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ پاک آپ حضرات کی توجہات سے اور آپ کی خاص رحمت کے اندر سے یہ دل میں ڈال دیتا ہے اور میں آپ کی جھولی میں، آپ کے دامن میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ دلیل آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بندہ اس طرح کی بات کرے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی قبر میں، اس کو بولے بھائی اٹھاؤ اپنا چورا، نکلو یہاں سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب بولو بدل بولو عالمین، کہ نبی جی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے دونوں جہانوں میں، دونوں جہان پر تک تھا۔ جب تک نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تھے نہیں،
جو بندہ اس کی رحمت ختم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سال روضہ رسول اللہ کے سائے پہ بیٹھ کے درس حدیث دی۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ فرماتے کوئی رات ایسی خالی نہیں گئی 18 سال میں جس رات میں مجھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کی مجلس میں بندہ آ گیا اور آ کے اس بات پر کہنے لگ گیا کہ نبی تو بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ نے دلائل دیے، سمجھایا اس کو، سمجھ لیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں دکھا دوں۔ اب جب حضرت مدنی نے یہ بات کی نا تو وہ ہو گیا، وہ حضرت مدنی کے تقوی اور حوض کو وہ جانتا تھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ دکھا دوں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے اور ان کی آبیدی میں ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ اکثر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو یہ نہیں فرماتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں فرماتے تھے کہ اس گنبد والے نے کہا ہے۔ اور جب یہ جملہ فرماتے تھے تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ جب اس نے چہرہ پھیرا تو قدرت اور ایسی وہ تصور کی اس میں گیا کہ گنبد خضرا اس کی نظروں سے ہٹا اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے درمیان تشریف فرما۔ الحمدللہ تعالی ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء پیغمبر اور رسول اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ و جاوید ہیں۔ ہمارے نبی نے فرما دیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرحمون بارک اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا جو یہ بات کرتے ہیں ان کو وہ مبارک اور ان کا علم مبارک، ہمیں ہمارا نبی اور ہمارے نبی کا علم مبارک۔ بات تیسری جگہ جہاں پر آپ کو نوافل پڑھائے گئے وہ مدین ہے، شعیب علیہ نبی علیہ السلام کا، وہاں پر آپ کو نفل پڑھائے گئے۔ اور چوتھی جگہ جہاں پر آپ کو نوافل پڑھائے گئے وہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، وہاں پر آپ کو نوافل پڑھائے گئے۔ اور اس کے بعد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور آگے ہوا تو راستے میں گڑیا آپ کو نظر آئی اور اس گڑیا نے آپ کو پکارنا شروع کیا، ادھر آؤ، ادھر میرے پاس آؤ۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کی متوجہ نہیں ہوئے اور بعد میں جبرائیل امین علیہ السلام کو سلام نے ایسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آپ متوجہ بھی اچھا کیا، آگے چلیے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے جبرائیل السلام نے ایسی آپ کو یہ دنیا ہے، یہ آپ کو کی طرف متوجہ کر دیا، آپ آگے چلیں۔ تو ایک بڑے آدمی نے آپ کو بلانا شروع کیا، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں پر عرض کیا اس کی طرف بھی متوجہ مت ہوئیے، یہ شیطان ہے۔ اور تیسری پھر ایک جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا، انہوں نے کیا سلام کیا آپ نبی علیہ السلام کو؟ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا عاشر۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ انبیاء کی جماعت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر موجود تھی اور آپ پر سلام بھیج دی۔ اس کے بعد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جب آپ نبی علیہ السلام وہاں سے آگے ہوئے، آپ نے جب جواب بڑھیا کو نہیں دیا، بڑے کو نہیں دیا، دنیا اور شیطان کو اور انبیاء کا جواب دیا، اس کے بعد آپ نبی علیہ السلام آگے نکلے۔ اب آپ کو کچھ معذب علیہم لوگ دکھائے گئے جن پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، اور یہ عذاب جہنم کا نہیں ہے، یہ عذاب برزخی عذاب ہے، یعنی قبر کا عذاب ہے۔ وہ 9 لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں بھائی؟ 9۔ مختصر سنیے۔ پہلے وہ تھے کہ جن کے لمبے لمبے ناخن تھے، تانبے کے لمبے لمبے ناخن، اور وہ اپنے منہ پر اپنے چہروں سے گوشت نوچ رہے تھے۔ آپ نبی علیہ السلام نے جب ان کی کیفیت دیکھی، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ایسی آپ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں اور لوگوں کے راز دوسرے لوگوں پر کھولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم کبھی اپنے مسلمان بھائی کو غیبت کرنے والے نہ بنیں،
کبھی اس سے بدگمانی کرنے والے نہ بنیں. اگر ہمیں کسی کی غلطی پتہ چل جائے تو ہم اس کی غلطی کو لوگوں میں اعلان کرنے والے نہ بنیں. اس سے پہلے ہم مر جائیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. کم از کم معذب علیہ ہم نہیں بنیں گے. تو جبرائیل امین نے بتایا کہ اصل یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت، چغلی، بدگمانی اور جو ہے نا یہ لوگوں کے راز لوگوں پر افشا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو ایسا ایسا نوش. اور پھر اس کے بعد نبی نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ دوسرے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہر کے اندر ہیں، کبھی ڈوبتے ہیں اور کبھی ترتے ہیں، اور وہ خوراک کی جگہ پتھر کھا رہے ہیں. آپ نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نبینا علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ سود خور، یہ سود کھانے والے ہیں. اور سود ایسی لعنت ہے. دو صرف باتیں بیان کرتا ہوں. ایک آپ نے فرمایا کہ سود خور ایسا ہے جیسا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. یہ وعید ہے. اور سب سے بڑی وعید جو خبر واحد میں قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود خور ہے اور کچھ نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں. کون سا امریکہ، کون سا اسرائیل، کون سا انڈیا، ان کی ضرورت نہیں ہے مومن سے مقابلہ کرے. یہ مومن اپنے قدموں میں خود کلاڑی مار رہا ہے سود کے ساتھ. ساری زندگی محنت کر کے کمایا، آخر میں پیسہ رکھا اور سود کھانا شروع کر دیا. کیا فائدہ ہوا؟ خیر آگے چلیے. اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ایسے لوگ دیکھے آپ نے کہ جو فصل کاشت کر رہے ہیں، وہ فصل بڑھتی اس کو کاٹ لیتے ہیں، ابھی وہ کاٹتے یہ فصل دوبارہ بڑھتی وہ پھر کاٹ لیتے ہیں، ابھی کاٹتے ہی پھر بڑھتی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ایمان اور اسلام کے وہ مجاہد ہیں جو اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے آپ کے کلمے میں محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں. یہ وہ مجاہدین ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں اس چیز کو بھی شعار بنائیں کہ ہمیں کلمے کی دعوت کو عام کرنا ہے، نماز کی دعوت کو عام کرنا ہے، خیر کے کام کی دعوت کو عام کرنا ہے. اگر ہم خود جا نہیں سکتے، عام نہیں کر سکتے، تو جو لوگ خیر کی دعوت کو عام کر رہے ہیں ان کے معاون بنیے. ان کے راستے میں رونے میں لٹکائیے ہے کہ تھو آ گئے ہیں، تسی کی تھو آ گئے ہو. اگر ان کے معاون بن جائیے، اگر نہیں کر سکتے تو کہ کھیتیاں کاٹ کے چلے جائیں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر آپ ایسی جماعت کے پاس گزرے جن کے سر پتھر پہ رکھے جاتے اور ان کے سر پہ پتھر مارا جاتا، ان کا بھیجا نکل جاتا، ان کا بھیجا باہر نکل جاتا. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں. پڑھ لی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لی پھر بھی ٹھیک ہے. رات کو لیٹ آئے تھے سو رہے، صبح اٹھ کے نماز کوئی پتہ نہیں. فکر کریں. اور نماز کے ذریعے سے صرف اس عذاب سے نہیں بچا جائے گا بلکہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو ملے گی کہ دنیا کی بہترین کامیابی اللہ مقدر میں ڈالیں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہم خود بھی نماز کے پابند ہوں اور ہمارے بچے بھی نماز کے پابند ہوں، ہمارے گھروں میں ہماری بیگمات اور بیٹیاں بھی نماز کی پابند ہوں. ہمیں فکر ہو اپنے بیٹے کی نماز پڑھی ہے، اپنی بیگم کو کہہ کر آئے کہ میں جا رہا ہوں آپ کی نماز پڑھ لیں. بیٹی کو ترغیب ہو، یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، کوئی نہیں موڑا کرے موڑا جو آ رہے ہیں پڑھ شروع ہو جائے گا، یہ تو شروع ہو جائے گا. نبی پاک نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا عادی بناؤ، 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو. کیا کریں؟ اپنے اور اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس عذاب سے بچانا. آگے آپ نبی علیہ السلام چلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بدن پر کچھ چیتھڑے ہیں اور وہ ان چیتھڑوں کے ساتھ اپنے سطر کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ خور ہے، یہ زکوٰۃ خور ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو عشر نہیں دیتے، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتے، جو اللہ نے مان دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتے. اس کو ہم لوگ سب سمجھیں. آگے فرمایا کہ ایسے لوگ پھر اللہ وہ دیکھے گئے
کہ ایک طرف ان کے بہت عمدہ گوشت پڑا ہے، خوشبودار، بڑا زبردست قسم کا، اور ایک طرف جلا ہوا، پھسا ہوا اور بدبودار گوشت پڑا ہے، تو وہ لوگ اچھے گوشت کو نہیں کھا رہے بلکہ بدبودار گوشت کو کھا رہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مرد و عورتیں ہیں کہ جن کے پاس اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال موجود ہے، لیکن وہ حلال کو چھوڑ کر راتیں حرام پر گزارتے ہیں، یعنی زانی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آپ نبی علیہ السلام آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا ہے جماعت ہے جنہوں نے اپنی پشت پہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اتنا بوجھ ہے کہ ان کی کمریں جھکی ہوئی ہیں اور وہ اور لکڑیاں بھی اوپر رکھے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، اور دوسرا جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں، بہن کا حق کھا لیا، بھائی کا کھا لیا، مظلوم کا کھا لیا، مظلوم کا کھا لیا، کام کرنے والے کا کھا لیا، کسی کا بھی اپنی چرب زبانی سے یا اپنے شارٹ مائنڈ سے اس کا حق کھا لیا۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر بہنوں کے حق تو عام ہے، کھانے والے عام ہے، اور پتہ نہیں ان کو موت کیوں نہیں آتی ہے، ان کو حیا کیوں نہیں آتی۔ جو بیگم کا حق لینے کے لیے تو اپنے سالوں سے جا کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی بہن کا حق نہیں دیتے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ نے یہ وہ لوگ ہیں اور وعدہ خلاف ہیں، خائنین ہیں اور لوگوں کا حق کھانے والے ہیں۔ آخری جماعت جو آپ نبی علیہ السلام نے دیکھی، یہ بات میرے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جو کلمے کی دعوت کو لے کر چل رہا ہے، جو نیکی کی بات کو لے کر چل رہا ہے۔ آپ نے جماعت دیکھی، فرشتے ان کے ہونٹوں کو اور ان کی زبانوں کو جہنم کی لوہے کی کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اوروں کو نصیحت کو دنیا فضیلت ہے، جو اوروں کو تو کہتے ہیں غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، لوگوں کے راز دوسروں پہ افشا نہ کرو، اور خود یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ممبر پر بیٹھنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر بات کرنا یہ خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے، آ جاؤ دیکھ لو، آپ مزہ چکھو، یہ تقسیم خداوندی ہے اور بڑی مشکل ہے، کیونکہ دنیا میں جو جتنی اوپر کے اوپر ہے وہ اتنا زیادہ مشکل میں ہے۔ یہاں پر ایک ایک جملہ قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ میں نے کیا کہا اور کیا کیا۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے حق وہ بنائے اور وہ کلام کرنے والا بنائے جو کلام پہلے میرے دل پہ اثر کر کے میری زندگی میں عمل کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر آپ آگے اس کا ایک مختصر سا ایک حصہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو بیان کر کے اسرا ختم ہوگا اور معراج